چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادبی ڈائری کے تمام دیکھنے والوں، آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا انتہائی خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک غلام کا۔ 3 دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کے لیے چکی کو چلایا۔ آئیے مل کر سنتے ہیں یہ ایمان افروز واقعہ۔ شروع سے آخر تک اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مکہ شہر میں ایک غلام رہتا تھا۔ مکہ کے لوگوں کو بہت کم ہی جانتا تھا کیونکہ غلام تھا۔ اس وقت میں غلاموں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ ان غلاموں کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ ان سے محنت کروائی جاتی۔ اس غلام کو بھی وقت نہیں ملتا تھا کہ باہر نکلے اور دنیا کو دیکھے، اس لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے لا علم تھا۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس غلام کو سخت بخار تھا۔ جاڑے کا موسم تھا، انتہائی سردی تھی اور بخار نے اسے کمزور کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ دوسری طرف اس کا مالک جو کہ بے حد ظالم تھا، وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ میں نے جو اس کو یعنی گندم دی ہے وہ پس چکی ہے یا نہیں، لیکن اسے لحاف اوڑھے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس کا لحاف اتارا اور سزا کے طور پر اس غلام سے اس کی قمیض اتروائی اور کہنے لگا، جاؤ اب دروازے کے پاس بیٹھ کر صحن میں اس جو کو پیسو اور اس کا آٹا بناؤ۔ اب سخت سردی تھی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام۔ وہ غلام روتا جاتا تھا اور آٹا پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی شخصیت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت انتہائی عاجزی اور انکساری سے مانگی گئی تھی، اور آواز ایسی خوبصورت کہ سن کر وہ غلام حیران رہ گیا اور اجازت دے دی کہ اندر آ جائیے۔ اندر جو شخصیت داخل ہوئی، بے حد خوبصورت چہرہ، ایسا چہرہ کہ جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے۔ وہ اندر داخل ہوئے اور پوچھا، جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں۔ شام کو جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے آٹے کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری قسمت بھی کیا ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوشت کا انسان ہوں۔ کیا میری تقدیر میں اسی طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ غلام کی بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر آپ وہاں سے جانے لگے تو وہ انہیں دیکھ کر یہ سوچنے لگا کہ انہیں دیکھ کر امید جاگی تھی کہ شاید یہ میری مدد کریں گے، لیکن یہ بھی جا رہے ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اب اس کا واسطہ رحمت العالمین سے پڑا ہے۔ کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ آئے۔ آپ کے ایک مبارک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے وہ کھجوریں اور دودھ اس غلام کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ دودھ پیو اور کھجوریں کھا کر سو جاؤ۔ وہ غلام حیران بھی تھا اور تشکر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، دودھ پی لیتا ہوں، کھجوریں بھی کھا لیتا ہوں، لیکن سو کیسے جاؤں؟ یہ گندم کون پیسے گا؟ یہ اگر میں نے نہ پیسا تو مالک صبح مجھے سزا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سو جاؤ۔
یہ تمہیں صبح پسے ہوئے ملیں گے۔ وہ غلام چونکہ تکلیف میں تھا اور بخار کی شدت بھی بڑھ گئی تھی، چنانچہ سو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح غلام کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا اس غلام کو دی اور ساری رات چکی پیستے رہے۔ ایسا 3 دن تک کرتے رہے جب تک کہ وہ غلام ٹھیک نہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سردی میں ساری رات چکی پیستے اور صبح کو اپنے گھر تشریف لے آتے اور غلام سو رہا ہوتا۔ چوتھی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے ادب سے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں۔ تم بیمار تھے، ٹھنڈی رات تھی، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ تم اتنی تکلیف میں یہ کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا، آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، ایک ہستی ہے جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا، اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو ہم جیسے غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے مہربان اور شفیق نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ غلام کون تھے۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کی کہ محبت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا کہ اس حالت میں مر جائیں یا اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد ہی پکارتے۔ رات کو کوڑے لگائے جاتے اور دن کو زمین پر گرا کر انہیں اور زخمی کیا جاتا، بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کو تڑپا تڑپا کر کسی طرح ختم کر دے۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانٹوں پر کھینچتے، یہاں تک کہ کانٹے ان کے گوشت پوست میں سے گزرتے اور ان کی ہڈیوں کو لگتے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد ہی پکارتے، یعنی میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ تشدد کر رہا تھا اور کہتا جاتا کہ تو کہہ کہ میں لات و عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تیرے بتوں سے بیزار ہوا۔ امیہ بن خلف غصے سے لال پیلا ہو گیا اور آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا گھونٹنے لگا، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حس و بے حرکت ہو گئے۔ آپ صبح سے شام تک بے ہوش پڑے رہے۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو امیہ بن خلف نے پھر کہا، کہو کہ میں آپ کے معبودوں پر ایمان لایا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر
ahad کہا۔ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیت دی جا رہی تھی اور انہیں تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا تو بے تاب ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ظلم اور تشدد کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم اور تشدد کی داستان سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم ہائے عطر اشک بار ہو گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دن امیہ بن خلف بے انتہا تشدد کر رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس غلام کو عذاب دینے سے تیرا کون سا کام درست ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اپنا ہاتھ روک لے۔ امیہ نے کہا، میرا غلام ہے جسے میں نے اپنا مال دے کر خریدا ہے، مجھے اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اس کو تکلیف دیتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ امیہ کہنے لگا، بنو قحافہ کے بیٹے، تم ہی نے اسے نقصان کے راستے پر ڈالا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ترغیب دی ہے۔ اب اسے اس مصیبت سے تم ہی چھڑاؤ۔ تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے تمہیں ایک سفید نصرانی غلام اور 10 اوقیہ سونا دیتا ہوں۔ امیہ نے منظور کر لیا اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں ہنستا ہے؟ کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، تو نے بہت نقصان اٹھایا، اگر تو مجھ سے یہ 1 درہم میں بھی خریدتا تو میں اسے بیچ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، بہت ہی اعلیٰ سودا کیا ہے، اگر تو مجھ سے اس ایک غلام کے بدلے میں میرا تمام مال طلب کرتا تو میں دے دیتا اور اس کو لے لیتا۔ یہ سن کر امیہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے ان کے جسم مبارک پر لگے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑا، نیا لباس پہنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ غلام بنے، ایک مرتبہ امیہ بن خلف کے، جس کی غلامی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، بے دردی سے مارا جاتا، اور ایک دفعہ تو اس نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور لوگ آپ کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے، اور دوسری مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے، اور اس غلامی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے معزز ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کل جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نظر سے دیکھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک سبق دے گئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ شیئر کریں اس واقعے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر۔